مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته الآخر محترم مکرم معزز عمائدین شہر اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء اکرام اور میری پردہ نشین خواتین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آج بہترین موقع عطا فرمایا۔ یہ اللہ کا فضل، اس کا احسان ہے کہ رب ذوالجلال نے مجھے اور آپ کو اس بہترین موقع کے لیے اپنے اوقات کو فارغ کر کے، اپنی مشغولیات کو چھوڑ کر جمع ہونے کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ ہمارے اس جمع ہونے سے ایک سبق حاصل ہوا کہ یہ جو ہمارا جو مکتب تھا اس محلے کے اندر، اس میں جو معصوم بچے اور بچیاں تھی، ان بچے اور بچیوں کی کارگردگی جو تھی، جو محنت تھی، جو تعلیم تھی، اس تعلیم کو دیکھنے کا موقع ملا، اور یہ اللہ کا کرم ہے۔ یہ اللہ کا کرم اس وجہ سے ہے کہ من یرد اللہ خیرا یفقہ فی الدین، اللہ جسے چاہتا ہے سچی سمجھ دینا دین کی، تو اسے جو ارادہ کرتا ہے من یرد اللہ خیرا، خیر کرنے کا، بھلائی کرنے کا، تو اللہ تعالیٰ اسے کیا کرتے ہیں؟ سچی سمجھ عطا کرتے ہیں۔ کیونکہ دنیا کے اندر اگر بھلائی ہے اور بہتر سے بہتر اگر کوئی کام ہے تو اس کام کو دیگر معنوں میں اس انداز سے سمجھا رہے ہیں کہ وہ تعلیم اور تعلم ہے، پڑھنا اور پڑھانا۔ ہم تو جن اسباب سے لگے ہوئے ہیں ان اسباب کو ہم نے اہم سمجھا ہے، اس کی ہمارے پاس ایک اہمیت ہے، اس کی عظمت ہے، اور اس کے رہنے سہنے کا اور اس کے بولنے کا اور اس کے ہر چیز کا ہمارے پاس لحاظ اور قدر و قیمت ہے۔ لیکن میرے اور آپ کے پاس اگر کسی چیز کی قدر و قیمت نہیں ہے تو یہ تعلیم اور تعلم ہے۔ میرے اور آپ کی غلط فہمی ہے کہ میں اور آپ جس کو تعلیم سمجھے ہیں وہ تعلیم علم الابدان ہے، نہ کہ علم الادیان۔ جبکہ مجھ سے اور آپ سے کہا جا رہا ہے ایک علم الابدان ہے اور ایک علم الادیان ہے۔ علم الادیان سے آدمی کے اندر کی چیز بنتی ہے، علم الابدان سے آدمی کی ظاہری چیز بنتی ہے۔ علم الابدان آدمی اپنے جسم کی حفاظت کرنے کے لیے
کپڑے کا تاجر ہو سکتا ہے، کپڑے کی فیکٹری لگا سکتا ہے. یہ علم الابدان ہے، اپنے جسم کے لیے، اپنے جسم کو چھپانے کے لیے. علم الابدان ہے، تعمیر کرتا ہے رہائش کے لیے اچھا سے اچھا گھر، اسے انجینئر بولتے ہیں. علم الابدان ہے، آدمی اپنے کے لیے دوائی کا استعمال کرتا ہے، سرجری کرتا ہے، جسے ڈاکٹر کہا جاتا ہے. یہ علم الابدان ہے. علم الادیان وہ ہے جس سے آدمی کی دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی سنورتی ہے. دنیا بھی اس کی، جس گھر کو تم نے بنایا، جس ڈاکٹر کو تم نے بنایا، جس تجارت کو تم نے بنایا، اگر اس تجارت کو، اس ڈاکٹری کو صحیح معنی میں اگر لے کر چلنا ہے تو بغیر علم الادیان کے قیامت کی صبح تک صحیح نہیں ہو سکتا. اس کو صحیح کرنے کا ابتدا، اس کو صحیح کرنے کی شروعات جو ہمارے ان بچوں سے شروع ہوتی ہے، جس کو میں اور آپ لگ بھگ 10 بجے سے لے کر دیکھ رہے تھے. اور آپ نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں نے وہ اندر کی جو چیز تھی، جو اندر کی صلاحیتیں جو تھی، اسے ایک نمونے کے طور پر پیش کر رہے تھے. یہ مکتب، یہ مدرسہ، یہ مساجد، یہ علماء، یہ ان کا علم جو ہے، یہ علم الادیان ہے. ہمارے عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، ہمارے مسائل سے تعلق رکھتا ہے، تقوی طہارت سے تعلق رکھتا ہے. اگر ہمارے اندر علم الادیان نہ ہو تو ہمارا یہ علم الابدان ہے وہ بیکار ہے. اللہ ہم سب کو علم الادیان پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ علم الابدان پر بھی. اور میں اس وقت ہمارے جو مہمان مکرم حضرت مولانا مزمل صاحب زید مجدکم العالی اور حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب. میں ہوں سید منیر، سن میرے رب یہ دعا. میں ہوں سید منیر.